یہ وقت اور حالات نے ہمیں اکٹھا کیا ہے. جی آپ دوبارہ کہیں کیا تھا؟ بڑا آسان سا جواب ہے، اور اگر آج بھی یہ سیاستدان عقل کے ناخن لے تو پاکستان دائمی طور پہ آزاد ہو سکتا ہے. صرف اتنا کرنا ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں بیٹھ جائیں اور ایک طرف آئین کی کتاب رکھیں اور دوسری طرف اللہ کی کتاب رکھیں اور اس کو گواہ بنا کر کہیں کہ کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے. اور اگر سیاسی جماعتیں اس پہ اتفاق کر لیتی ہیں کہ جن کو عوام نے جتوایا ہے ان کو مسند اقتدار دیتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ پاکستان میں آئندہ جمہوریت کو ڈیریل کرنے یا نتائج کو چرانے کی کسی کو جرت ہی نہیں ہوگی. یہ بتائیں کہ آپ نے دعویٰ کیا کہ آپ کے آفس ذمہ کے ساتھ رابطے میں آپ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے رہنما شیخ امام نے آپ کے اس دعوے کو غیر سنجیدہ قرار دیا، تو آپ تھوڑا سا کھل کے بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا معاملات پہ بات ہوتی رہی ہے، کیا بیٹھ کر دور میں؟ دیکھیے وہ چیپٹر کلوز ہو گیا. کل ہم نے بتا دیا. خان صاحب کہتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے ان کے ساتھ ہم بات چیت ہی نہیں کرتے ہیں. پیپل پارٹی کی خواہش تھی کہ وہ ہمارے ساتھ اشتراک میں حکومت بنائیں، اور اگر ہم حکومت کے بوکے ہوتے یا اقتدار ہمیں چاہیے تھا تو ہم ابھی بھی بنا سکتے تھے. 2 ٹوک موقف ہم نے دیا ہے. خان کا کاز یہ چند سالوں کی حکومت نہیں ہے. ہمارا کاز پاکستان کو حقیقی آزادی سے ہمکنار کرنا ہے. حقیقی آزادی یہی ہے، کوئی آپ کا مینڈیٹ نہ چرا سکے، کوئی آپ کے گھر میں بغیر قانونی پروسیس کے گھس نہ سکے، کوئی آپ کو راہ چلتے آربیٹریریلی گرفتار نہ کر سکے، کوئی آپ کے بنیادی حقوق پہ ڈاکہ نہ ڈال سکے. بڑا آسان تھا، پیپل پارٹی کے ساتھ اتحاد کر لیتے، حکومت بنا لیتے. لیکن آگے کیا ہوتا؟ یہ ہمارے کاس کے ساتھ یہ بیانیہ یا یہ نیریٹو کنفلکٹ میں تھا. ایک بات ہے، فارم 45 پی پی 182، فارم 45 پی پی 286 اور 287 جیتے ہوئے امیدوار ہیں عقیل اسلم، فرحت عباس لنڈ اور اخلاق احمد. یہ جیتے ہیں رسپیکٹیولی 7,000، 12,000 اور 24,000 کی لیڈ سے. ریٹرننگ افسر نے کمال کی مہربانی کی ہے اور کنسالیڈیشن میں کہیں پر ہمیں نہیں بلایا. ایک آخری بات جو رہ گئی تھی، مارکس یہ ہے کہ جی آپ یہ ذرا غور سے سن لیں کہ اگر فارم 47 اور فارم 45 میں تضاد ہے تو یہ کویسچن آف فردر انکوائری ہے، اس کے لیے آپ کو ٹریبیونل جانا چاہیے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ الیکشن کمیشن پاکستان میں فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے کا کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ رکھتا ہے. اگر آپ آج یہ بات کر رہے ہیں تو یہ جو پورا پاکستان الیکشن کمیشن امڈ آیا ہے یہ تو غلط جگہ پہ آ گیا. آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگنا چاہیے. ٹریبیونل اب پاکستانی عدالتی نظام جو سڑا ہوا ہے اس کو پاکستان کے ریٹرننگ آفیسرز عرف میں بنارسی ٹھگ، انہوں نے جو ٹھگی کی ہے، اس ٹھگی کو کریکٹ کرنے کے 2 آسان طریقے ہیں. پریزائڈنگ آفیسر کے انگوٹھے لگے ہیں. تمام فارم 45 نادرا کو بھیج دیں اور نادرا کل تک رپورٹ دے دے گا کہ یہ ان کے انگوٹھے ہیں یا نہیں. دنیا میں سب چیز کاؤنٹر فیٹ ہو سکتی ہے، انسان کا انگوٹھا کاؤنٹر فیٹ نہیں ہو سکتا ہے. ابھی تک سائنس ایجاد نہیں ہوئی ہے جو جیلی انگوٹھا جو ہے وہ اس کو پار کرا سکے. پہلی بات. دوسرا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم نے حلقے میں
صرف اپنے فارم 45 نہیں دیے ہیں، وہاں دیگر سیاسی پارٹیاں اور جو آزاد اراکین نے کنٹیسٹ کیا ہے ان کو جو فارم 45 ملے وہ بھی ہم نے دیے ہیں۔ اب ایک کیس میں 22 فارم 45 ایک جیسے ہیں، ایم کیو ایم کے امیدوار کا ایک فارم 45 وہ کچھ اور ڈیجٹس بتا رہا ہے، تو یہ 22 غلط ہو گئے۔ اور ایم کیو ایم نے کہیں پر 6000 ووٹ لیے ہیں، کہیں پہ 5000، صوبائی میں 1100 سے ان کو کراچی کے عوام نے ایم کیو ایم کو یکسر مسترد کیا، لیکن ریٹرننگ افسر نے یا ریٹرننگ افسران نے ان نتائج کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے، انہوں نے پاکستان کے مستقبل اور پاکستان میں سیاست اور جمہوریت کے مستقبل کو دائمی طور پہ خطرے سے ہمکنار کیا، کیونکہ اگر آج 1,11,000 سے ریٹرننگ آفیسر 1100 بنا سکتا ہے تو کل عوام کے پاس کون جائے گا؟ ریٹرننگ افسران ہوں گے، ان کی مرضی جو نتائج دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے کل قوم کو کال دی ہے پروٹیسٹ کی، کل میڈیا کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ آج آپ کے توسط سے پاکستانیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کل کا احتجاج اگر ناقص رہتا ہے، پاکستانی اس میں شرکت کم تعداد میں کرتے ہیں، سارا دار و مدار اس احتجاج پہ ہے۔ اگر پاکستان نکلتا ہے، پورا پاکستان، تو ساری دنیا دیکھے گی کہ جو ریگنگ کے ہمارے دعوے ہیں اس کے پیچھے ووٹرز بھی کھڑے اور پاکستانی عوام بھی کھڑی ہے۔ تو لہٰذا 8 فروری تک آپ نے حق ادا کیا، ایک آخری جنگ ہے ہماری، یہ احتجاج کی ہے، پرامن احتجاج ہے، اور ہم نے اس احتجاج میں اگر کوئی شرپسند عناصر داخل ہوتے ہیں، آپ نے خود پکڑ کے ان کو حکام کے حوالے کرنا ہے۔ کوئی ہماری اس احتجاج میں تشدد کا عنصر جو ہے کسی بھی طور شامل نہیں ہوگا۔ اپنے مطالبات پلے کارڈ کے ذریعے ہم ڈسپلے کریں گے، اور جو شہروں کے مین چوراہے ہیں وہاں جا کے ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ اسلام آباد اور پنڈی کے عوام اور خیبر پختونخوا کے وہ لوگ جو یہاں ان 2 شہروں میں آباد ہیں، ان کے لیے میرا پیغام ہے، اسلام آباد میں احتجاج کی قیادت میں خود کروں گا۔ میں تمام اسلام آباد کے باسیوں سے اور بالخصوص کے پی کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ کل F9 پارک میں جمع ہو 11 بجے، ہم پرامن احتجاج کریں گے، اور جو لوگ بھی آئیں گے انشاءاللہ ان کے ساتھ گل ملیں گے، ان کے ساتھ گفت و شنید بھی ہوگی، اور خان کی کال پہ لبیک کہتے ہوئے آپ نے بالخصوص اسلام آباد میں جو ہے ہمیں باری جمعیت فراہم کرنی ہے۔ اب آپ کی کوئی سوال ہو تو حاضر ہیں۔ سر، اپنے سب سے جو مضبوط آپ کو مخالف ہے اس کے ساتھ اتحاد کر لیا، فضل الرحمان کے ساتھ کیا کریں؟ ہم نے فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں کیا ہے، نہ انہوں نے کوئی بیان دیا ہے، نہ ہم نے کوئی بیان دیا ہے۔ فضل الرحمان صاحب نے بیان دیا ہے کہ ریگنگ کے خلاف ہم پروٹیسٹ کریں گے، اور ریگنگ ہوئی ہے، اور انہوں نے دوسری بات کہ پی ایم ایل این سے یا پی ڈی ایم سے اپنے راستے جدا کیے ہیں اور اپوزیشن میں بیٹھنے کو ترجیح دی ہے۔ یہ دونوں ان کی باتیں ہمارے موقف کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں، اسی لیے ہم ان تمام سیاسی قوتوں کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہم پہلے بھی گئے تھے، لیکن جب اس وقت گئے تھے تو انہوں نے ہمارا مذاق اڑایا تھا۔ آج حالات ہمیں دونوں کو اکٹھا بیٹھنے پہ مجبور کر رہی ہے، ان کو بھی ضرورت ہے اور ہمیں بھی ضرورت ہے۔ یہ کوئی سیاسی اتحاد نہیں ہے،